السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابوبکر خلیل صحبت میں خوش آمدید۔ قادیانیوں کو کھلی اجازت ملی اپنے دین کی۔ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے قادیانیوں کو اپنے مذہب کی کھلے عام اجازت دی ہے کہ وہ دعوت دے سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اس پر پاکستان کے بہت سے مبصرین نے اور بہت سے اکابرین نے اپنے اپنے رائے دی ہے، لیکن اس میں آپ کو ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک درخواست ہے پاکستانی عوام سے، علماء کرام سے، اور اس کے بعد ایک تحریر ہے جناب مفتی تقی عثمانی صاحب کی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کا خلاصہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ فیصلہ شریعت، آئین اور قانون کے خلاف ہے اور ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ مغرب کے خواہش کے مطابق ہے۔ عقلی لحاظ سے دانشور اس کو مسترد کرتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو اور ائمہ اور خطبہ کو اپیل کرتی ہے کہ جمعے کے روز اپنے خطبوں میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کرے، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے بھرپور آواز اٹھائے اور شدید الفاظ میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد بھی کرے اور اس کی مذمت بھی کرے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میں عالمی مجلس تحفظ و ختم نبوت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اپنا فرض ادا کرے، تمام مذہبی فلاسفہ اور دانشور اور علماء سے رابطہ کرے اور آئینی ماہرین سے بھی رابطہ کرے۔ اس کے بارے میں 1973 کے آئین کے تحت پاکستان پینل کوڈ جو کہ سیکشن 298C اور 298B کے تحت قادیانیوں پر درج ذیل پابندیاں عائد ہیں، یہی کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اذان نہیں دے سکتے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اور قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ یعنی دعوت نہیں دے سکتے۔ اس کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب جو کہ جامعہ دارالعلوم کراچی پاکستان کے صدر ہیں، مفتی صاحب نے ایک تحریر شائع کی ہے جس میں قادیانیوں کی تبلیغ پر نظر ثانی کی ہے۔ اپنی تحریر میں اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کو مخاطب کرتے ہیں اور جناب محترم جناب ڈاکٹر عمیر میمون صدیقی رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان ان کو فرما رہے ہیں۔ ایسا ہی سوال میرے پاس متعدد دوسرے حضرات کی طرف سے بھی موصول ہوا ہے، چونکہ اس فیصلے کے بارے میں مختلف آراء سامنے آ رہی ہے، اس لیے میں اس کا گہری نظر سے مطالعہ کیا اور اپنی رائے دی۔ اس فیصلے کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے، جناب مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ پہلے حصے کی حقیقت یہ ہے کہ ملزم پر 3 مختلف دفعات کے تحت مقدمہ چلایا گیا تھا۔ پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے تحت اس پر الزام تھا کہ اس نے قادیانی تفسیر صغیر کو تقسیم کرنے اور پھیلانے کا ارتکاب کیا جو مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف قرآن کریم کی معنوی تحریف پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اس پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298B اور 295B کی خلاف ورزی کا بھی الزام تھا۔ تعزیرات پاکستان کے دونوں الزامات کے بارے میں تو سپریم کورٹ کے زیر نظر فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ الزامات FIR یا چالان میں درج نہیں ہیں، اور نچلی عدالت نے اس پر جو فرد جرم عائد کی ہے وہ قواعد کے خلاف ہے، اس لیے اسے فرد جرم سے خارج کیا جاتا ہے۔ جہاں تک اصل فرد جرم کا تعلق ہے وہ پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کی دفعہ 7 اور دفعہ 9 سے متعلق ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سن 2021 میں اس قانون کی دفعہ 7 اور دفعہ 9 میں تبدیلی کر کے پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ امینڈمنٹ ایکٹ نافذ کیا گیا۔ ملزم اس ایکٹ کے تحت قابل سزا ہو سکتا تھا، لیکن اس کے مبینہ
ارتکاب اس قانون کے نفاذ سے پہلے سن 2019 میں ہوا تھا، جب یہ قانون موجود نہیں تھا، اور کسی شخص کو کسی ایسے فعل کی سزا نہیں دی جا سکتی جو اس وقت تک قابل سزا نہ ہو اور بعد میں قابل سزا بنا ہو۔ اس لیے فیصلے میں سرسری طور پر یہ کہہ دیا گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس بات پر غور نہیں کیا اور نہ اس پہلو سے کوئی گفتگو کی کہ 2019 میں ملزم کے خلاف فرد جرم پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے تحت عائد کی گئی تھی، جو اس کے مبینہ ارتکابی جرم سے پہلے نافذ تھا اور اس وقت بھی جرم تھا۔ سن 2021 میں جو ترمیمی ایکٹ آیا اس نے 2011 کے قانون کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ اس میں بھی جرم جو کتو برقرار تھا۔ الفاظ بھی تقریباً وہی تھے جو 2011 کے الفاظ میں صرف سزا بڑھائی گئی تھی، لہٰذا 2019 میں بھی جس مبینہ جرم کی فرد عائد کی گئی اس کے جرم ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس جرم کی سزا 2021 کے قانون کے بجائے 2011 کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ تفسیر صغیر مرزا بشیر الدین محمود کی تالیف ہے، جسے ٹائٹل پر معاذ اللہ خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ لکھا ہے، اور اس نے سورۃ البقرہ کے شروع ہی میں وبالآخرۃ ھم یوقنون میں آخرت کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ چونکہ ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہے، اس لیے انہوں نے قرآن کریم کے شروع ہی میں تحریف کر کے اپنے اس عقیدے کا اظہار کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص یہ نام نہاد تفسیر شائع کرے یا اس کی نشر و اشاعت کرے وہ 2011 کے قانون کے تحت بھی مجرم ہے اور 2021 کے تحت بھی مجرم ہے، صرف سزا کا فرق ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ارتکاب جرم کے وقت یہ عمل جرم نہیں تھا کیسے درست ہو سکتا ہے، اس بارے میں فیصلہ بالکل خاموش ہے۔ عجیب بات ہے کہ 2011 کے قانون کو یکسر نظر انداز کر کے، جس میں سزا کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 7 سال تھی، 2021 کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ 2019 میں یہ کوئی جرم نہیں تھا، لیکن متبادل کے طور پر تعزیرات پاکستان کے ایک ترمیمی بل جو کہ 1932 کا امکان ظاہر کیا گیا، سزا جس کی سزا 6 مہینے تھی اور اس پر کوئی چارج ہی نہیں تھا، اور چونکہ ملزم 1 سال گزار چکا تھا اس لیے اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ اس کا دوسرا حصہ، یہ ساری ایک قانونی بحث تھی، لیکن زیر نظر فیصلے میں مذکورہ قانونی نکات سے یکسر صرف نظر کرنے کے علاوہ پیراگراف 6 سے لے کر پیراگراف 10 تک قرآن کریم کی بعض آیات اور دستور پاکستان کی بعض دفعات پر ایک عمومی بحث فرمائی گئی ہے، جس میں ہر شخص کو مذہبی آزادی ہونے اور دین میں زبردستی نہ ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا اپنا مذہب اپنے الگ تشخص کے ساتھ قائم ہو تو اسے اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے، جیسے عیسائی، یہودی، ہندو، سب کو آئین کے تحت یہ آزادی حاصل ہے، لیکن کوئی شخص اپنا الگ مذہب بنا کر اور تمام مسلمانوں کو کافر کہہ کر اپنے مذہب کو اسلام کے نام سے متعارف کرائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص عیسائی عقائد کو اسلام کی طرف منسوخ کر کے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، یا اپنی طرف سے کتاب لکھ کر یہ کہیں کہ یہ قرآن ہے۔ جس طرح سے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، اسی طرح قادیانیوں کو بھی مذہبی آزادی کے نام پر اسلام کا نام استعمال کرنے کی آزادی نہ دی جا سکتی ہے، اور نہ ان کے تحریف کردہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ شائع کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، میں مختصر سا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تقریباً 5 پیجز پر یہ سارا تحریر ہے۔
آخری پیج پر مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ فیصلے میں بہت سی باتیں قابل اعتراض ہے اور سپریم کورٹ کے افسر تعلقات عامہ کی طرف سے جو وضاحت آئی ہے وہ کافی نہیں ہے۔ ہماری رائے میں سپریم کورٹ کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ملزم کو رہا کرنے کے سلسلے میں اوپر جو نکات عرض کیے گئے ہیں ان پر اثر نو غور کرنا چاہیے، اور پیراگراف 6 سے پیراگراف 10 تک اس مقدمے سے جو غیر ضروری بحث کی گئی ہے اسے حذف کرنا چاہیے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، تاہم عام مسلمان مطمئن رہے۔ اس پر مجمل اور قابل اعتراض فیصلے سے قادیانیوں کے بارے میں شریعت، آئین اور قانون کے طے شدہ موقف پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور یہ خیال غلط ہے کہ اس سے انہیں کھلی چھوٹ مل گئی ہے، لہٰذا کسی انتشار میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جناب چیف جسٹس صاحب کو ان گزارشات کو سنجیدہ لینا چاہیے اور ایسے اقدامات سے پرہیز کرنا چاہیے جن سے عوام میں انتشار پیدا ہو اور ان کی ناکافی وضاحت دینی پڑے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ تحریر 23 فروری 2024 کو شائع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان میں سارے قوانین اسلام کی روشنی میں ہمارے اوپر نافذ ہو۔ جناب چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ اس پر نظر ثانی کریں۔ آپ سب پاکستانیوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔